آج آئے ہیں بری امام سرکار کی حاضری کے لیے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے، یہاں لکھا ہے سفی سید محمود بادشاہ سرکار، اور میں بات کر رہا ہوں بری امام سرکار حاضری کی۔ جی بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ تو بری امام سرکار کے والد بزرگوار ہیں اور آپ کے چچا ہیں سخی محمود شاہ سخی جہاں گشت، اور والدہ اور ہمشیرہ جو بری امام سرکار کی ہیں وہ اس طرف دائیں جانب ہیں۔ والدین بزرگوار، بری امام سرکار، اور گلدستہ لے جائیں، ہرگز سرہانے نہ جائیں، ہمیشہ قدموں میں رکھیں۔ جو قدموں سے حاضری کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی جوتیوں کا، آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں۔ کاظمی سید شاہ چند چراغ کے بھائی، کزن، اور یہ نگری اسلام آباد کی راولپنڈی کے درمیان دو کاظمی سید بھائیوں کے درمیان کی داستان ہے۔ حضرت بری امام سرکار جس پہاڑیوں کے دامن میں آپ کا دربار مرقد خلائق ہے، اور آپ نے اپنی ایک خانقاہ کو، جو کہ آگے ہی تھوڑی دور ایک غار ہے، وہاں آپ نے اس غار کو زینت بخشی، لیکن آپ اس کے علاوہ کئی اور پہاڑیاں ہیں جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے، جو کہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ غازی سے آج آئے ہیں بری امام سرکار کی حاضری کے لیے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے، یہاں لکھا ہے سفی سید محمود بادشاہ سرکار، اور میں بات کر رہا ہوں بری امام سرکار حاضری کی۔ جی بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ حضور بری امام سرکار کا ارشاد ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے میرے والدین بزرگوار کی حاضری کرو، لہٰذا آپ کو اسلام آباد میں آپ پارا مارکیٹ میں آنا پڑے گا، جس کے لیے یہ آپ کو کشمیر ہائی وے روڈ جا رہی ہے سیدھی، اور سامنے شکر پڑیاں گارڈن ایونیو، زوم کر دیجیے ذرا، یہ گارڈن ایونیو کا ایگزٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ یہ دربار ہے، اور یہ دربار کی انٹرنس ہے۔ آپ مین انٹرنس سے یہاں سے داخل ہوں گے۔ یہ پھول لیے ہیں یا غازی، یہ مین داخل ہو رہے ہیں یا غازی۔ داخل ہو
بری امام سرکار کے احاطے میں، تو یاد رکھیے گا بری امام سرکار اور راول پنڈی میں حضرت شاہ چند چراغ دونوں آپس میں کزن ہیں اور دونوں کاظمی سید ہیں، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے جد سے بزرگوں سے سنا کہ جب شاہ چند چراغ حاضری کرو تو بری امام سرکار جاؤ، تمہاری کوئی بھی مراد ہو ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی حاضری کے دوران پوری ہو جائے گی۔ مالک سوچتا ہوں تو نے سیدوں کا مقام کتنا بلند فرما دیا کہ آج اتنے برسوں کے بعد بھی اگر کوئی ان کی قدم بوسی کو آئے تو ان کے احترام میں تو ان کی مرادیں بھر۔ یہی فیض ہے کہ سر حسین کٹ کر بھی تلاوت قرآن کرتا ہے، شہادت کے بعد بھی لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ مولا عباس شہادت زدہ ہاتھ بھی سارے عالم کی پیاس بجھا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ داخل ہوں تو بری امام سرکار کے والد بزرگوار ہیں اور آپ کے چچا ہیں سخی محمود شاہ سخی جہاں گشت، اور والدہ اور ہمشیرہ جو بری امام سرکار کی ہیں وہ اس طرف دائیں جانب ہیں، اور یہ دائیں جانب کا راستہ ایکسکلوسیولی خواتین کا ہے۔ بری بری امام بری، بر لامراد امام بری۔ سرحانے سخی محمود شاہ، والدین بزرگوار بری امام سرکار، سیدوں کی حاضری کریں اور گلدستہ لے جائیں، ہرگز سرحانے نہ جائیں، ہمیشہ قدموں میں رکھیں۔ جو قدموں سے حاضری کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی جوتیوں کا، آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں، کہ سرحانے نہیں جاتے، قدموں میں رہتے ہیں۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ قدموں میں رہتے ہیں، اور گلے ملنے کی اوقات ہو تو گلے ملنا چاہیے، کیونکہ جو قدموں میں گرتے ہیں انہیں آقا جھک کر اٹھاتے ہیں۔ سیدہ سلام کر رہی ہے، کیا راضی۔ دائیں جانب والدہ اور ہمشیرہ ہے شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار۔
دربار امام زادہ عبداللہ شاہ غازی سے بری امام سرکار کی نگری کاظمی سید شاہ چند چراغ کے بھائی کزن، اور یہ نگری اسلام آباد کی راولپنڈی کے درمیان دو کاظمی سید بھائیوں کے درمیان کی داستان ہے۔ گویا ان کی محبت نے آنے والی ہستیوں کو، نسلوں کو یہ سبق دیا، جو ان کے وسیلے میں سما جائے گا وہ سیدوں سے بیعت ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو برسہ برس سے ان کی جوتیوں کا صدقہ ہضم کرتے آئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ سیدوں کے صدقے ہی کرم فرمایا ہے۔ یہ کاظمی سید حضرت شاہ عبداللطیف بری امام سرکار کی ہستی ہے۔ یہاں ایک بہت پرانا درخت ہوا کرتا تھا جو ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور شاہ عبداللطیف یعنی بری امام سرکار اکثر وہاں ٹیک لگا کر عبادت فرماتے تھے۔ میں ابھی آپ کو وہ درخت بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت بری امام سرکار جس پہاڑیوں کے دامن میں آپ کا دربار مرقد خلائق ہے، یقین کیجئے ان پہاڑیوں کے درمیان آپ نے ایک ساعت بھی قیام نہیں فرمایا محض عبادت کے، اور آپ نے اپنی ایک خانقاہ کو، جو کہ آگے ہی تھوڑی دور ایک غار ہے، وہاں آپ نے اس غار کو زینت بخشی، لیکن آپ اس کے علاوہ کئی اور پہاڑیاں ہیں جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے جو کہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں، اور آپ بدل بدل کر جگہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا راز یہ ہے کہ آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے لوگ آپ کو نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر لوگوں کی وجہ سے آپ دوسری جگہ چلے جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ ایک پہاڑی ضرور مخصوص ہے کیونکہ لوگوں نے آپ کو وہاں طویل عرصے تک قیام کرتے دیکھا، اس لیے وہ پہاڑی آپ کا غار سے، آپ کی زیارت سے، آپ کی بیٹھک سے مشہور ہے، لیکن آپ نے کئی پہاڑیوں پر یہاں قیام فرمایا۔ کہ تھوڑا سا اور اوپر بری امام سرکار کی غار ہے جہاں بری امام سرکار نے 12 سال مسلسل بیٹھ کر چلا کاٹا تھا۔ ابھی وہاں پہنچا ہوں، اندر غار میں جانے لگا ہوں۔ کے اندر آنا منع ہے لیکن انہوں نے اجازت دے دی ہے مجھے۔ بری امام سرکار کی تخت گاہ ہے، یہاں پہ بری امام سرکار بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ بھائی جان نیچے سے اور اوپر آئے ہوئے بری امام سرکار کی غار میں، اور یہ غار کا رستہ اندر جاتا ہے۔ وہ پتھر ہے جو شیر کے منہ بنا ہوا ہے، یہ بری امام سرکار کی غار کے ساتھ ہی ہے۔ یہ والی چلہ گاہ ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ غار ہے، اور یہ وہاں سے جو ہے ہم سفر کرتے ہوئے میں یہاں تک چلہ گاہ پہ حاضری اور سلام پیش کیا۔ یا غازی دیکھیے، یہ آل رسول کی محبت کا ہی تو خاصہ ہے، وہ جس جگہ جاتے ہیں سیدوں کی محبت سے سیراب کر دیتے ہیں۔ دین کربلا سے بچ کر سیدوں نے جو دلایا تھا وہ کسی فرقے کو نہیں دیا تھا، وہ محبت حسینی کو دیا تھا۔ لوگوں نے اسے خود سے تقسیم کیا، یہ لوگوں کا ظرف تھا، لیکن ظرف حسینی ظرف نبوت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو دین کا فرقہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ظہور امام زمانہ فرمائے،
سیدہ پاک کے ہر چھوٹے بڑے آڑے ٹیڑے ناٹے ہر دشمن پر قہر حساب لعنت تو بے شمار، اور اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے۔ دربار امامزادہ سے سب کے لیے بہت دعا کی، جس نے مجھے چلتے وقت کہا، جس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت دیکھے اور اس دعا کو دیکھنے کے بعد کامنٹ میں کہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، جو ابھی آیا بھی نہیں ہے، میں اس کے لیے بھی پیشگی عرض کرتا ہوں، اس کی بہتری کے ساتھ دعاؤں کو قبول فرما۔ حق غازی شاست حسین بادشاہ است حسین، بیاست حسین بی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین، حق غازی یا غازی۔ درخت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ دیوار میں 3 سال پہلے آیا تھا، بہت نیچے تھی، یہاں تک تھی، لیکن پھر لوگوں نے اتنے چراغ جلائے کہ درخت کی جڑ جلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو شکر ہے انتظامیہ نے اتنا اچھا کام کیا کہ ماربل لگا کر اسے آلموسٹ 6 فیٹ 5 انچز تک اوپر کر دیا ہے، تاکہ کم از کم لوگ چراغ نہ جلائیں۔ لوگ اپنی مرادوں کے پیچھے بزرگوں کی نشانیوں کو بھی جلا دیتے ہیں۔ اس امت کو گھر جلانا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے بھائی، اور اپنی بادشاہ چھوڑی، اپنا سب کچھ لشکر چھوڑا، اور اس دن سے آپ کے مرید ہیں اتنے بڑے بادشاہ شاہ حسین۔ بڑی امام سرکار کے دائیں جانب یہ درخت ہے، درخت سے نیچے آئیں، یہ سیڑھی ہے، سیڑھی سے اوپر آئیں، حضرت سخی شاہ حسین کے خلیفہ ہیں، بہت عظیم المرتبت سلطنت کے شہزادے تھے۔ ایک دفعہ بڑی امام سرکار کے روبرو یہاں سے گزر ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک درویش عبادت فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ان کے پاس بھیج کر کہا، ان کو ہمارے پاس بلا کر لاؤ۔ بڑی امام سرکار نے فرمایا، اس سے کہو خود آ کر ہم سے ملے۔ تو شہزادہ گھوڑے سے اترا اور اتر کر آپ کے قدموں میں آیا، اور جب قدموں میں بیٹھا تو اس کے بعد کبھی اٹھ کر نہیں گیا۔ کہنے لگا، آج تک جو کمایا تھا فضول، جو پایا تھا فضول، اپنی ذرہ اتاری، اپنا لباس اتارا، اپنا اطلس کا زیور اور زیورات اتارے، اور اس دن سے سب کچھ شاہ و جلال جمال چھوڑ کر آپ کے قدموں میں رہے۔ آپ کا نام ہے سخی شاہ حسین۔ ایسی محبت پائی کہ دنیاوی بادشاہ سے لٹا کر بر امام سرکار نے آپ کو اصلی بادشاہ بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں سخی بر امام سرکار یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طریقے کا ہدیہ ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ بالکل، ہم نے یہاں سے ٹوکن لیا، کوئی ہدیہ کوئی چیز کوئی فیس نہیں ہے، اور یہاں سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہوا ہے۔ میں یہاں سے بہت مطمئن ہوں۔ میں نے اپنا ذاتی علاج بھی یہاں سے کروایا ہے، 2 سال کا کورس تھا، 4 دفعہ میرا آنا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے، سلام بہن، محفل سے ہے، اجازت ہو تو میں رکھ لوں، اس کو میں تلف کر دوں گا کیونکہ نیا پرچہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی رکھ رہا ہوں اب آپ کو
اگلا پرچہ دے رہا ہوں. پہلے اور اب میں بہت اذیت ہوں 3 سال سے. 11.1 آ رہا ہے, شوگر تو بہت ہائی ہے. آپ کیسے گری تھی کہ پلیٹ ڈالنی پڑی آپ کی؟ سیدھا پاؤں ہے نا. انشاءاللہ پہلے بھی تو آئی تھی نا, چل کر آئی تھی. تم امام زادہ کے پاس چل کر آؤ گی انشاءاللہ.